बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे देखने सुनने वालों को हाफिज अहमद अब्दुल्ला का सलाम। नबी वाला आज बात करेंगे उन नौजवानों की जो बरेमे मुल्क जाकर सेटल होना चाहते हैं। मैं ज़रा एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर साल लाखों की तादाद में नौजवान बैरून मुल्क जाते हैं, ठीक है, और वो अपना फ्यूचर प्लान करते हैं बैरून मुल्क में। वहाँ उनको इजी लगता है इसलिए चले जाते हैं, या वहाँ की करेंसी पाकिस्तान की निस्बतन हाई। आज हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं जहाँ आप ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग आराम से कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, वो है इंडोनेशिया। जनाब वाला इंडोनेशिया वो वह मुल्क है बाकी मुल्कों की निस्बतन यहाँ आप बिजनेस इजीली कर सकते हैं। बस आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए और बिजनेस आप रन कर सकते हैं। दूसरा, बिजनेस की तरफ हम बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं आपका फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स की तरफ। जो मेरे भाई ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए बिजली इंतहाई सस्ती है। यहाँ पे इंटरनेट बेतहाशा सस्ते और स्पीड बहुत ज़्यादा है। जिसने 3 या 4 MB की अगर वीडियो अपलोड करनी है उनके लिए मुल्क मस्त है, इजीली 1-2 मिनट में हो जाएगी। रिहाइश भी अच्छी है, मोहब्बत पसंद लोग हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे, आप इजीली अपना काम करें। अच्छा, व्लॉगिंग जो करते हैं वो भी ई कॉमर्स में आता है। व्लॉगिंग से जो अर्निंग करते हैं उनके लिए मस्त मुल्क है, वीडियो बना सकते हैं, आपको रोकेगा नहीं है। अच्छा, बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे करने के लिए, मैं जरा वो मौजू पे आ रहा हूँ जिस पे मुझे आना है। देखिए, वीजा और टिकट टोटल आपकी कॉस्ट आएगी 5 लाख रुपए। मैं पाकिस्तानी बता रहा हूँ, 5 लाख कॉस्ट आएगी। अच्छा, दूसरा, आपने जब जाना नहीं है, आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, आपने घर लेना है रहने के लिए। उसके बाद आपने वहां पे दुकान लेनी है किराए पे। 2 चीजें आपने वहां पे लेनी है, ठीक है। अब जो घर का रेंट है ना, कम से सस्ता भी अगर आप लेंगे ना, वो आपका 6 लाख है। इससे सस्ता होता है लेकिन वो फिर जीरो वैल्यू पे आ जाता है, आपका दिल नहीं करेगा वहां पे जाने का। आपका आता है 6 लाख रुपए का, आपका वो अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए। मैं 1 महीने के लिए नहीं बता रहे, 1 साल के लिए आपका वो रेंट है जहाँ पे आपने लेना है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए कि जाहिर बात है आपकी जेब में पैसे भी होने चाहिए। अगर आपने सर्वाइव करना है, आपने आउटिंग भी करनी है, खाना पीना है, आपके पास उसमें थोड़े पैसे भी तो होंगे। 5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए, 5 लाख रुपए। अच्छा, अब आगे आए, दुकान अगर आपने लेनी है, दुकान अगर आपने किराए पे लेनी है तो कम से कम उसका जो साल का रेंट है वो है 15 लाख। अंदाजा करें, ठीक है ना, 15 लाख रुपए रेंट है। अच्छा, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इस वक्त जो खर्च आपको मैंने जो कॉस्ट बताई है ना, वो आप ये समझ लें कि 15 और 5 समझे 20, 25, 31 लाख रुपया तो आपका यहाँ लग गया। अभी आपने अपना बिजनेस रन करना, उसकी कॉस्ट है लगा। अच्छा, आगे आ जाए। उसके बाद इस सब कुछ होने के बाद जनाबे वाला आगे आ जाता है कि आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है। ऊपर जो मैंने बात की ना वो ये थी कि आपने अपनी कंपनी की रजिस्टर्ड करवाने के लिए पहले आपने वहां पे रहना है, हाउस रेंट पे लेना है, उसका एग्रीमेंट आपके पास होगा। जिस बिजनेस में जो दुकान आपने लेनी है, जहाँ पे आपने बिजनेस चलाना है, उसका रेंट नामा आपके पास होगा। अब जो कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है उसके लिए आपको 3 लाख रुपए देने, 3 लाख। आगे चले, बिजनेस वीजा आपको लेना है। तो मैंने आपको बात की 5 लाख की टिकट वीजा, वो आपने आना है विजिट वीजा के लिए। आपने यहाँ के माहौल देखना है। आपने उस वक्त आपने ये चीजें फाइनल करके जानी है कि आपने बिजनेस कौन सा करना है,
اور پھر آپ نے وہاں پہ اپارٹمنٹ بک کروا لینے، سال کے لیے آپ نے شاپ کاپی کروا لی، جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس آ گئے۔ اب پھر آگے آپ نے جو ہے وہ جب آپ نے وزٹ کرنا تو آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے، 5 لاکھ کم از کم ہونا چاہیے۔ آگے آ جائیں گے، اور جب آپ نے دوبارہ جانا ہے بزنس ویزا آپ کا کنورٹ ہوگا، 3 لاکھ روپے آپ کو لگے گا، تھوڑا کم لگے گا، 3 لاکھ روپے آپ کو لگے گا۔ پھر 6 لاکھ روپے آپ کی پاکٹ میں اس وقت بھی ہونا چاہیے، صرف 3 لاکھ روپے دے کے آگے آپ نے بزنس ہی شروع کرنا ہے۔ اب آگے آ جائیں گے، اچھا 8 قسم کے لائسنس آپ کو چاہیے بزنس چلانے کے لیے ادھر انڈونیشیا میں، 8، ٹھیک ہے نا؟ اور 8 بزنس لائسنس کی کاسٹ آپ کو ملے گی 24 لاکھ روپے۔ ہائے ہائے ہائے، 24 لاکھ روپے صرف آپ نے لائسنس لینا بھائی، بزنس ابھی آگے کرنا ہے آپ نے۔ اور جس بندہ کہتا ہے جی میرے پاس 30 لاکھ روپے میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، بھائی 30 لاکھ روپے سمجھو تمہاری انویسٹمنٹ ہے، اس میں سے 6 لاکھ روپیہ ایجنٹ میں رکھنا ہے جس نے آپ کا لائسنس آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ گوگل سے یا ویب سائٹ سے آپ لائسنس وہاں سے اپروول لیتے ہو، منگواتے ہو، بنواتے ہو، تو وہ 20-21 لاکھ آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ ایجنٹ کے ذریعے جاتے ہو، ایجنٹ آپ کو ایزیلی دے دیتے گا، وہ 24 لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہے لائسنس بنوانے کا۔ اچھا، اب اس کے بعد سب کچھ اوکے ہو گیا، دکان بھی لے لیں گے۔ اب دکان کے اندر سامان رکھنا ہے، آپ نے رنگ کروانا ہے، آپ نے اگر برگر شوارما وغیرہ لگانا ہے، ظاہر بات ہے آپ نے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو لینا ہے۔ مکمل سامان کا ایسٹیمیٹ لگا کے کم از کم 15 سے 16 لاکھ روپے کا خرچہ ہے آپ کا، ٹھیک، یہ ہو گیا۔ اب دیکھیں، اب آپ اگر اکیلا، میں تو یہی آپ کو ایڈوائس دوں گا کہ آپ پہلے خود کریں، کسی کو ہائر نہ کریں، امپلائی نہ رکھیں، آپ پہلے خود چلائیں۔ جب تک آپ مہینے کا 2 یا 3 لاکھ اپنا نہیں بچا لیتے، آپ نیا بندہ نہ رکھیں، کیونکہ آپ پہلے ہی اتنے پیسے لگا چکے ہیں، اور پھر آپ بندہ رکھیں گے آپ تو نقصان میں جائیں گے۔ بہت ایسی ویڈیو آپ کو ملے گی، آپ کا امپریشن وہیں پہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یار یہ بندہ 6 مہینے سے اتنے 1 روپیہ نہیں کمایا، اس سال سے گیا اتنے 8 مہینے کچھ نہیں کمایا، میں اتنی مشکل سے انویسٹمنٹ کر کے چلا جاؤں اور وہاں جا کے میں 1 روپیہ نہ کماؤں، امپلائی رکھ لوں، اس کو دیتا رہوں، خود نہ کماؤں، تو فائدہ بھائی، آپ پہلے خود کام کریں۔ اچھا، اب ٹوٹل انویسٹمنٹ آپ اندازہ لگا لیں 1 کروڑ سے اوپر چلی گئی ہے۔ پاکستان میں بندے کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہونا تو یقین کریں پاکستان میں بے تحاشا بزنس وہ کر سکتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، 1 کروڑ کا۔ اور وہ 1 کروڑ کا بزنس ہر سال وہ کسی نہ کسی کنٹری جا سکتا ہے وزٹ کے لیے، سیر کے لیے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے نا انڈونیشیا، تو بھائی اتنے پیسے آپ کے پاس 1-1.5 کروڑ روپیہ ہوگا تو آپ وہاں بزنس کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی کرنسی ہائی ہے، اگر آپ کا بزنس چل جاتا ہے وہاں پہ تو بھائی آپ کی لاٹری لگی۔ آپ، میں کہتا ہوں کہ آپ ہر سال کے ہر 2 مہینے بعد پاکستان وزٹ پہ آ جائیں، آپ کما سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بزنس وہاں نہ چلا، آپ کے پیسے برباد ہیں، کیونکہ نہ تو وہ لائسنس واپس لینے کے پیسے دیں گے، نہ آپ کے ٹکٹ کے پیسے واپس ملے ہیں، نہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا اس کے پیسے پورے ملے ہیں آپ کو، آپ نقصان میں ہوں گے۔ اور جب آپ کا بزنس رن ہونے لگ گیا، الحمدللہ آپ چلنے لگ گئے، تو آپ کو پھر امپلائی رکھنا ہے۔ لیکن انڈونیشیا کا رول ہے کہ آپ وہاں پہ باہر کے ملک کا، کنٹری کا، یا اگر آپ کہیں ہم پاکستان میں، میرے دوست ہے وہ بھی کہتا ہے میں اس کو بلا لیتا ہوں اپنے ساتھ، نہیں رکھ سکتے آپ کو انڈونیشیا بندہ رکھنا ہوگا، انڈونیشیا رکھنا ہوگا۔ وہاں کی گورنمنٹ انڈونیشین امپلائی رکھنے دیتی ہے، باہر کے آپ کو پرمیشن نہیں دیتی۔ آپ صرف اور صرف یہاں یہ کر سکتے ہیں، آپ بزنس شیئرنگ کے لیے آپ بندہ لا سکتے ہیں کہ یار دونوں پارٹنر مل کر بزنس چلائیں، لیکن کام کرنے کے لیے امپلائی آپ کو انڈونیشین ہی رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں نے 2 بتا دی، یہ کامرس اور بزنس کا آپ کو بتا دیا کتنا خرچ آئے گا، ٹھیک ہے؟ ویزا ٹکٹ ای کامرس کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے سال کا، زیادہ سے زیادہ 7-8 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے۔
باقی اس میں وہاں پہ کمانا ہے کھانا ہے فری لانسنگ ای کامرس میں وہ. تیسرا لوگ بتاتے ہیں شادی کر کے وہاں پہ سیٹل ہونے کا. میں آپ کو ریزن بتا ایک مکمل گائیڈ آپ کو دیتا ہوں کہ ایویں نا منہ پنجابی چکے نا ایویں نا منہ چوکے چل جایا کرے ماتے ویاہ کرا کے سیٹل ہو جائے گا. بھائی میری بات سنو, اگر آپ نے وہاں سیٹل ہونا نا تو آپ کو وہاں کی نیشنلٹی چاہیے, پی آر آپ کو ملنی چاہیے, اور نان میرٹ سرٹیفکیٹ آپ کو لازمی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ بزنس کرتے ہیں 3-4 سال لگائیں آپ کو پی آر مل جائے گی. آپ وہاں کسی بھی انڈونیشین عورت سے نکاح کر سکتے ہیں, وہ رہ سکتے اسلامی ملک ہے, آپ وہاں ایزیلی رہ سکتے ہیں. لیکن اسلامی ملک میں نے اس لیے کہا کہ بہت زیادہ اسلامک وہاں پہ انڈونیشین رہتے ہیں. اچھا, اب دوسرا کیا, آپ یہ کامرس فری لانسنگ کرتے ہیں, آپ سال کا ویزا لگایا ہے, ختم ہونے والا نیا ویزا لگاتے ہیں, 3-4 سال بعد آپ کو اس کی پی آر بھی مل جاتی ہے. آپ وہاں پہ نکاح کر کے وہی سیٹل ہو جاتے ہیں. آپ کے لیے اتنا آسان ہے. 2 طریقے ہو گئے, آپ یہی 2 طریقے آپ کے پاس انڈونیشیا کے اندر, اس کے علاوہ طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میرے عزیز مقارب جو انڈونیشین میں ہے, میرا جب ان سے رابطہ ہوا نا, میں نے ان سے سارا پوچھا کہ پاکستانی وہاں گئے ہیں کہ جی بھائی آپ کس طرح وہاں پہ رہ رہے ہیں, کما رہے ہیں, آپ اپنا بزنس کس طرح چلا رہے ہیں. کہتے بھائی مجھے 1 سال ہوا گئے کو, لیکن 6-8 مہینے تو مجھے لاس ہے. کیونکہ انڈونیشین امپلائی رکھنا ہوتا ہے اور اس کی لینگویج ہمیں سمجھ نہیں آتی اور وہ ہمیں چونا لگا دیتے ہیں, فراڈ ہو جاتا. تو اس سے آپ نے بچنا ہے, اور خاص طور پہ ایجنٹ سے آپ نے بچنا ہے. جب وہ گھر آپ کو دیتا ہے نا لے کے, وہ پاکستانی یا وہاں کی کرنسی میں آپ سے لاکھوں روپے لیتا ہے اپنا, آپ اپنی زبان پہ کھا لیں, کمیشن. ٹھیک ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 ہی طریقے انڈونیشیا میں ہیں, ای کامرس کے یا بزنس, 2 حل ہیں. کیونکہ جاب وہ آپ نہیں کر سکتے, میں نے پہلے آپ کو بتایا جاب اگر آپ نے وہاں کرنی ہے تو آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ نے اگر امپلائی رکھنا ہے تو آپ امپلائی جب انڈونیشین رکھ سکتے ہیں. وہاں کی گورنمنٹ نہیں اجازت دیتی کہ بیرون ملک سے کوئی بندہ آ کے ان کی جگہ جاب کرے. وہاں غریب ملک ہے, وہاں آبادی زیادہ ہے, اس لیے وہ اپنے ہی لوگوں کو سجیسٹ کرے گی کہ وہاں پہ جاب کرے. تو لہذا آج کا بلاگ ہمارا یہ تھا, کیا طریقہ کار ہے انڈونیشیا میں کام کرنے کا, بزنس کرنے کا, ای کامرس کا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے بلاگ میں. دیکھتے رہیے. خدا حافظ.